کے لیے کچھ دعائیں بتا دیں۔ جواب: دعا نمبر 1، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، ہدایت سے نہ پھیر ٹیڑھا نہ فرما، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کا کینہ پیدا نہ فرما، اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ دل میں دوسروں کے بارے میں کینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ کینے کا مطلب ہے کہ آدمی کو کسی پر غصہ آئے اور کسی وجہ سے وہ غصے کا اظہار نہ کر سکے اور وہ غصہ دل میں بیٹھ جائے، تو دل میں بیٹھ جانے والے غصے کو کینہ کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں ان کا غل کینہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما۔ کینے کی تعریف لکھ لیں۔ کینہ دل میں بیٹھ جانے والے غصے کو کینہ کہا جاتا ہے۔ غصے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے غضب، غیر المغضوبی، دل میں بیٹھ جانے والے غضب اور غصے کو کینہ کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگلی حدیث آپ یہ دعا میں حدیث بھی بتا رہا ہوں، پھر آپ دعا بھی آپ ساتھ لکھ لینا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انسانوں کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے جس طرف دل چاہے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم مصرف القلوبی، یہ لکھ لیں، اللہم مصرف القلوبی ثبت قلوبنا علی طاعتک، ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم، اے اللہ، مصرف القلوب، یہاں یا حرف ندا مقدر ہے، یعنی یا مصرف القلوبی، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر کر رکھ۔ لکھ رہی ہے دعا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہاں، صرف قلوبنا علی طاعتک، ثبت بولا تھا، آپ صرف لکھ لیں فی الحال، ثبت بولا تھا نا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، صرف قلوبنا علی طاعتک۔ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، باقی
جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان میں بھی موجود ہے۔ دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، ترمذی ابن ماجہ میں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ جمع کے الفاظ بھی ہیں اور واحد کے الفاظ بھی ہیں۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے دین پر ثابت رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ ہمارے بارے میں کوئی خوف محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، اور وہ جس کا چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے دل کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ تو اب اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ہمارا دل اللہ تعالیٰ وہ الٹ پلٹ نہ کر دے، ہدایت سے ہم منحرف نہ ہو جائیں، اس لیے یہ دعا مانگی جائے۔ تو پہلی دعا تھی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، دوسری دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، اس دعا کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ لکھ لیں، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من علم، ایسے علم سے، لا ینفع، جو نفع نہ دیتا ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو خشوع نہ کرنے والا ہو، جو خشوع نہ کرتا ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہوتا ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ دعائیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ چند دعائیں، قرآنی دعائیں اور احادیث کی دعائیں جن کا خاص قلب کی اصلاح سے تعلق ہے، آپ ان کو یاد کر لیں اور ان کو اپنی دعا کا حصہ بنایا کریں۔ اگلا سوال، قلب کی اصلاح کے لیے کچھ اعمال بتا دیں۔ ان میں سے ایک عمل تو یہ تھا جس کا ذکر آ گیا ہے، لیکن مزید اعمال، قلب کی اصلاح کے لیے کچھ اعمال، کچھ طریقے وہ بتا دیں۔ نمبر 1، توبہ و استغفار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر
کوئی پردہ سا کبھی چھا جاتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت تو وہ ہماری عقلوں سے بھی ماورا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں ہماری تعلیم کے لیے کہ میرے دل پر کبھی غفلت کا کوئی پردہ سا وہ مجھے محسوس ہوتا ہے یا آ جاتا ہے، میں 100 مرتبہ اس لیے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، کیونکہ توبہ کرنے سے وہ جو پردہ آتا ہے قلب سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی بن ماجہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر آدمی توبہ کر لے تو وہ دھبا، سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو گناہ کرتا رہتا ہے، سیاہ دھبے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے اعمال اور برے کرتوتوں نے، گناہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ تو زنگ آلود دل، یہ کل شاید اس کا ذکر رہ گیا تھا دل کی اقسام کے اندر، تو زنگ آلود دل، توبہ سے کیا ہوتا ہے، وہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، قلب شفاف ہو جاتا ہے اور وہ نور ایمان سے چمک اٹھتا ہے۔ تو اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ چمک کام ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو توبہ کرتے رہیں، رسمی توبہ نہیں، وہ سچی توبہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی خالص توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو سارے کے سارے مل کے توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ۔ تو روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں، اور سب سے جو بہترین وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو نماز تہجد ادا کریں جتنی توفیق ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں جو اس کی شان کے لائق ہے، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کا اقرار کریں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، یا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اقرار کریں اپنی کوتاہی کا، کیونکہ بخاری کی حدیث کے مطابق جب بندہ اقرار کر لیتا ہے نا اپنی کوتاہی کا تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ویسے بھی یہ ہے کہ آپ کے سامنے بھی اگر آپ سے کوئی زیادتی ہو جاتی کسی کے اوپر، تو وہ اگر آپ سے التجا کرے معافی کی تو آپ نرم ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ کو غصہ آتا ہے۔ تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں جو اس کی شان کے لائق ہے، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یا آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں اور رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ موت اور قبر اور میدان معاشر، اللہ کی بارگاہ میں پیشی اور وہ دوزخ کے عذابات اور اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوگی تو پھر رونا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ کوتاہیوں کو جا کے روئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو مزید حاجات اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کریں، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے جب رات کا تہی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں، مانگنے والا اس کو میں عطا کروں۔ یہ پہلا طریقہ ہے قلب کی اصلاح پہ قائم رہنے کے لیے، توبہ و استغفار، اس کو لازم پکڑ لیں۔ ویسے ہی ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہ ہو۔ تو قرآن میں بھی اس کی تائید موجود ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہ ہو، تو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ نے ویسے توبہ استغفار کرنی ہے اپنے قلب کی اصلاح کے لیے اور اصلاح پہ قائم رہنے کے لیے۔ آپ کا کوئی لا علاج کوئی مسئلہ ہے، کوئی لا علاج بیماری ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے،
رزق کی تنگی ہے، قرضہ آ گیا ہے، ملازمت آپ کو نہیں مل رہی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، بس یہی آپ نے اسی طرح سے دعا مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور پھر کہ 1/3 رات کا وقت باقی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، اب آپ نے اپنے بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، یہ مجرب عمل ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تمہیں عطا کر دے۔ بعض کا ایک چیز ہم مانگتے ہیں اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ کو علم ہوتا ہے اس بات کا، تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں ثواب عطا کر دیتا ہے، ہماری اور معاملات بہتر فرما دیتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا، اسے ہمیں کوئی وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ استغفار کے بعد دوسرا عمل لکھ رہے ہیں، موت اور آخرت کی یاد۔ موت اور آخرت کی یاد، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان پانچوں میں یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا موت کی یاد دلاتا ہے۔ اور نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت آخرت کی فکر دلاتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موت کی یاد اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور ایک ترمذی کی حدیث میں ہے کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ قاطع شہوات ہے۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے، آپ کو موت اپنی یاد آئے گی، تو پھر یہ لذتیں، یہ مزے اور یہ خواہشات کے پیچھے بھاگنا، یہ چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی، پھر آخرت کی تیاری آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح کریں گے؟ ہمارے ہاں بھی موت کا ذکر ہوتا ہے کل خانے کے اندر، لیکن وہ رسمی ذکر ہوتا ہے، شعر پڑھ رہے ہیں لوگ، پیسے پھینک رہے ہیں، ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، وہ موت کی یاد کسی کوئی نفع نہیں دیتی ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، کوئی بھی وقت ہو اور آپ تنہائی میں ہوں، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور اب آپ اس پہ توجہ کریں کہ موت آنی ہے، برحق ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تو آپ غور کریں، میرے فلاں دوست تھے، فلاں میرے عزیز تھے، فلاں میرے رشتہ دار تھے، یا والدین یا بہن بھائیوں میں سے چچا پھوپھی ماموں خالہ دیگر اجزاء میں وہ اچانک اس کو موت آ گئی، وہ میری عمر ہی کا تھا، وہ تو ابھی طالب علم تھا، وہ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس طرح غور کریں کہ جیسے اس کو موت آ گئی مجھے بھی آ سکتی ہے۔ روزانہ کتنے حوادث ہیں جو موت کے میرے ارد گرد وہ پھر رہے ہیں، پتہ نہیں میں کس حادثے میں آ جاؤں، آخر ایک نہ ایک دن تو آنی ہے، کتنا بھی وقت گزار لوں آخر۔ اور پھر سوچیں بھی اب وہ فلاں جو میرا دوست تھا یا فلاں عزیز تھا، اس کو آخرت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی، نہ نمازوں کی پابندی، نہ دیگر احکام شرع کی پابندی، اور غفلت تھی، اور غفلت میں موت آ گئی۔ اب میں کتنا پابند ہوں اور میرے اندر کتنی غفلت ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی بغیر تیاری کے چلا جاؤں۔ تو اب پھر موت کی سختیاں، پھر وہ عذاب قبر، پھر قیامت قائم ہوگی، وہ ہولناکیاں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کا منظر، اور وہ دوزخ کے عذاب، ان کا تھوڑا سا ذہن میں اس تصور لے کر آئیں۔ اور اس طرح پھر قبر میں جو حالت ہوتی ہے مردے کی، خاص طور پہ اس پہ غور کریں کہ اس وقت جو مردے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی کیا حالت ہے۔ بعض کا کوئی قبر کھل جاتی ہے، دیکھتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، جسم گل جاتا ہے، ہڈیاں وہ بعض کا وہ بسیدہ ہو جاتی ہیں بالکل، اور نتھروں سے پیپ بہ رہی ہوتی ہے منہ سے، اور کیڑے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ مخصوص اپنے بندوں کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، خصوصاً انبیاء وہ تو قبروں میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تصریح موجود ہے۔ شہداء کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر آ گیا ہے، بل احیاء، ٹھیک ہے، لیکن جو عام طور پہ جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس طرح غور کریں، اپنی موت کو یاد کریں، موت اور آخرت کی یاد۔ تو
اس سے بھی آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی اور آپ کے قلب کی اصلاح ہوتی رہے گی. جو غفلت آئے گی تو یہ موت کی یاد سے وہ غفلت دور ہو جائے. اور تیسرا طریقہ، اب میں اسے طویل نہیں کرتا، بس وہ اگلا اسٹیپ لکھوا دیتا ہوں. نماز پنجگانہ خصوصاً نماز تہجد میں قرات اور اذکار کے معنی و مفہوم پر غور کرنا. نماز پنجگانہ خصوصاً نماز تہجد میں قرات، جو قرآن کی قرات کی جاتی ہے، آپ یا تو قرات کرتے ہیں یا امام کے پیچھے سنتے ہیں. قرات اور اذکار، اذکار جیسے آپ پڑھ رہے ہیں بار بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، میرا رب بڑی عظمت والا ہے، میرا رب بڑا بلند و بالا ہے. تو اب ان کے معنی پر بھی غور کریں نا، کہ اگر وہ آپ بڑا مان رہے ہیں تو پھر آپ اس کی عظمت آپ کے دل پہ ایسی چھا جانی چاہیے کہ پھر اس کی اطاعت سے کوئی چیز مانے یعنی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ قرات اور اذکار کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنا، اس سے بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. اور پھر نماز کا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی و بری باتوں سے روکتی ہے. اور نمبر 4، نصیحت، تقوی، ہدایت، خشوع وغیرہ حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن کی روزانہ تلاوت کرنا. باقاعدہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی شکل میں بہترین نصیحت آ گئی ہے اور سینے میں موجود ساری بیماریوں کی شفا آ گئی ہے اور ہدایت آ گئی ہے، سراپائے ہدایت اور سراپائے رحمت آ گئی ہے مومنین کے لیے. تو قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. ہم نے قلب کی اصلاح کرنی ہے نا، تو اصلاح کیسی ہوگی؟ قرآن سے ہوگی. تو یہ اگر آپ کچھ روزانہ سمجھ کے قرآن کو پڑھیں اور اس نیت سے کہ مجھے جو قرآن کی ہدایات معلوم ہوں ان ہدایات پہ عمل کرنا ہے، اس سے ہدایت، اس سے تقوی، اس سے نصیحت وہ حاصل کرنی ہے، اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اور اس نیت سے آپ پڑھیں گے تو پھر بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوگی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. ایسی کیفیت بھی ہوگی کہ بدن پہ لرزہ طاری ہوگا، جس کا قرآن میں ذکر ہے. یہ قرآن کی خصوصیات میں سے ہے. تو ان اعمال کو پابندی سے کرتے رہیں، اور وہ پہلے جو دعا والا میں ذکر کر چکا ہوں وہ بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ اپنے خاص فضل سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے انشاءاللہ ہمارے قلب کی اصلاح فرمائے گا اور اصلاح پر قائم رکھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.